اچھا اسٹوڈنٹ، یہ جو اسٹوری ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کا آپ سب کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. ذرا غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ میں سے بہت زیادہ بچے ناکام کیوں ہوتے ہیں, منزل تک کیوں نہیں پہنچ پاتے, اور منزل تک پہنچنے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ انہیں مقام مل گیا. جیسے کہ ایک بچے کو لگتا ہے کہ اسے سرکاری نوکری مل گیا, وہ کامیاب ہو گیا, یا کسی کو لگتا ہے وہ پرائیویٹ کمپنی میں اچھے عہدے پہ چلا گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اصل میں ریئل ڈیفینیشن سکسیس کی ہوتی کیا ہے جو ہم لوگوں کو نظر آتی ہے, جو ہمارے ارد گرد کے موٹیویشن اسپیکرز ہم لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں کہ تمہارے پاس گاڑی ہونی چاہیے, ملین فالوور ہونا چاہیے, ملین سبسکرائبر ہونا چاہیے, دنیا تمہیں جانے, 1 کروڑ کی کوٹھی ہو, سب چیزیں ہوں تو تم کامیاب ہو. یہ ساری کی ساری ڈیفینیشن ٹوٹلی رانگ ہے. ہوا کیا تھا, 2 دوست تھے آپس میں کھیلا کرتے تھے, رائٹ. ایک دوست جو تھا پڑھنے والا تھا, دوسرا دوست پڑھنے والا نہیں تھا. جو پڑھنے والا دوست تھا وہ ٹائم پہ اسکول جاتا تھا, ٹائم پہ آتا تھا. جو پڑھنے والا دوست نہیں تھا وہ اپنی امی سے روزانہ لڑتا تھا کہ مجھے پیسے چاہیے, میں نے گیموں کی دکان پہ جانا ہے, مجھے پیسے چاہیے, میں نے دوست کے ساتھ سیر پہ جانا ہے, مجھے پیسے چاہیے, میں نے پٹرول ڈلوانا ہے, مجھے پیسے چاہیے, میں نے آج پارٹی کرنی ہے. طرح طرح کی خواہش کرتا تھا. ایک دن اس نے میری والدہ سے 200 روپے مانگ لیا. والدہ کے پاس 200 روپے نہیں تھے. والدہ نے کہا بیٹا آج نہیں ہے پیسے, تو کل کھا جی. تو ناشتے کا ٹائم تھا, وہ بچے نے ناشتہ اٹھایا اور دور پھینک دیا. دور پھینک کے ناشتہ غصے میں کھڑا ہوا, کہنے لگا کس بات کے لیے تم میرے ماں باپ کو, جب مجھے 200 روپے تم دے نہیں سکتے, مجھے 1 روپیہ تم دے نہیں سکتے, کس بات کی میری لائف ہے, میری زندگی تباہ کر دی آپ لوگوں نے. اس کی ماں اس کی منتیں کرتی ہے, بیٹا کھانا کھا لے, بیٹا کھانا کھا لے, لیکن وہ بات نہیں مانتا. اسے غصہ آتا ہے, ماں کو دھکا دیتا ہے, ماں کا سر زمین پہ جا کے گرتا ہے. جب گرتا ہے تو ماں کے ماتھے پہ چوٹ لگ جاتی ہے. ماں کو کافی تکلیف ہوتی ہے. ماں دوبارہ اٹھتی ہے, دوبارہ ناشتے کے کہنے لگتی ہے, تو وہ اسے غصہ اتنا آیا ہوتا ہے کہ وہ جذبات میں آیا ہوتا ہے, وہ ماں پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے, حتیٰ کہ ماں کے ہونٹوں سے خون نکلنے لگ جاتا ہے. بستہ اٹھاتا ہے اور اسکول چلا جاتا ہے. اسکول پہنچتا ہے لیٹ, ماسٹر جی اٹھا کے اسے باہر کھڑا کر دیتے ہیں, بھائی تو لیٹ آیا, سزا میں کھڑا ہوگا. اتنے میں اس کی ماں وہاں پہنچتی ہے لنچ باکس لے کے. اس کا وہاں پہنچ کے استاد کو کہتی ہے, استاد جی میرا بچہ جو ہے نا بھوکا پیٹ آ گیا, اس نے ناشتہ نہیں کیا. وہ کہتا ہے یہ تمہارے چہرے پہ کیا ہوا؟ تو کہتی ہے نہیں کچھ نہیں ہوا, میرے گھر میں میرے میاں سے لڑائی ہوئی تھی, وہ چوٹ لگ گئی, وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, میں سلپ ہو گئی تھی, یہ وہ سب چیزیں. وہ کہہ رہا نہیں صحیح بتاؤ ہوا کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ میرے بچے نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا تھا, میں نے اسے پیسے نہیں دیے تھے. تو اس استاد نے اس بچے کو بلایا اور بڑے ایک الفاظ بولے. اس نے اس بچے کو یہ الفاظ بولے, بیٹا جو شخص زندگی میں اپنے ماں باپ کے کام نہیں آ سکتا نا, ماں باپ کے کام نہیں آ سکتا, ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہو, انہیں برا بلا کہتے ہو, ان کی برائی کرتے ہو, ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تو اب دنیا کے ناکام ترین انسان ہو. چاہے آپ کو جتنی مرضی دولت ہے, جتنی مرضی کامیاب ہو گئے ہو, جتنی مرضی آپ نے سکسیس حاصل کر لی, چاہے آپ کی لائف پرسنل لائف جتنی مرضی اچھی چل رہی ہو, لیکن بہت زیادہ بچوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہم سے سبق یاد نہیں ہوتا, ہم جی کامیاب نہیں ہو پا رہے, میں کوشش کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہوں, اتنے سال ہو گئے میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. تو اس ٹائم دماغ میں ایک ہی بات لے کے آیا کرو, وہ تمہاری ماں جون سی ہے, اس نے تمہارے باپ کی پریشانیاں دیکھیں, لڑائی جھگڑے دیکھے, ساس کی لڑائی جھگڑے دیکھے, اس نے گھر کے وہ حالات دیکھے جو تم سوچ نہیں سکتے ہو. جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس ٹائم تمہاری ماں کے دماغ میں ایک ہی بات ڈالی گئی کسی لڑکی نے, جس دن تیرا بیٹا بڑا ہو جائے گا نا تیرا سارا بن جائے گا, تو یہ سپورٹ کرے گا. وہ روزانہ مار کھاتی تھی, روزانہ سوچتی تھی کہ آج نہیں تو کل میری بیٹی یا بیٹا بڑے ہوں گے, میرا سپورٹ بنیں گے. اور بیٹی بیٹے بڑے ہو کے کیا کیا, ماں کو کیا بولتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا, تم نے ہمارے لیے کیا, باتیں سناتے ہیں, اونچی آواز سے بولتے ہیں, آوازیں کستے ہیں. انہیں کیا ملتا ہے ان سب چیزوں سے؟ کچھ بھی نہیں ملتا بیٹا, کچھ بھی نہیں زندگی میں ملتا. وہ اولاد, میں یہ الفاظ بڑی بار بولتا ہوں کہ میرے سامنے بڑے بچے ایسے آتے ہیں جو گورنمنٹ ملازم ہیں, اعلیٰ درجے پہ ہیں, نوکری پہ ہیں, شادی شدہ ہیں, بچے بھی ہیں, سب کچھ ہیں. تو میں انہیں بولتا ہوں ان کے سامنے بیٹھ کے, تم پر لعنت, تمہاری دولت پہ لعنت, تمہاری جائیداد پہ لعنت, تمہاری زندگی پہ لعنت, جو تم اپنے ماں باپ کے کام نہیں آ سکتے. اس دولت کا تم کیا کرو گے؟ تمہارا دوست تمہیں باہر آ کے یہ بول دے کہ ہم یہ بریانی کھلاؤ, تم کھلا دیتے ہو. تمہاری سگی ماں تمہیں بولے باہر سے دودھ لا کے دے دو, ماں پیسے دینا, جیسے پیسے نہیں نکلیں گے. بیوی پہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل جاتی ہے, اور دوستوں کے بعد شورما کھلا دیتے ہو. کھلاتے ہیں نہیں کھلاتے. 99% میرے موبائل میں ایسے SMS پڑے ہوئے ہیں جہاں پر لڑکیوں کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ میرا میاں دودھ, دہی, آٹا, چینی کے پیسے کے خرچے نہیں اٹھاتا. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے میاں کماتے نہیں ہیں؟ ان کے میاں اس لیے خرچ نہیں کرتے کیونکہ ان کی ماؤں نے ان کی تربیت غلط کی ہے. ان کی ماں نے اس کے دماغ میں یہ ڈالا ہے کہ تو اگر اپنی بیوی کا کرے گا تو بہت غلط ہے, تو بہنوں کا کرے گا تو بالکل ٹھیک ہے, تو بیٹی کا کرے گا بالکل ٹھیک ہے, تو بیوی کا نہیں کرے گا وہ سر پہ چڑھ جائے گی. کیا اس کی تمہاری ماں کے ساتھ بھی تمہارے باپ نے ایسے ہی کیا تھا؟ پھر اسے بھی نہیں دی ہوگی نا روٹی. پھر
اسے مارتا پیٹتا ہوگا کہ وہ سر پہ نہ چڑھ جائے, اور تم بھی آگے وہی کر رہے ہو, اور تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوتا رہے گا. اس اولاد کی دولت کا ہم کیا کریں گے؟ اس اولاد کی دولت کا ہم کیا کریں گے جو کام ہی نہیں آئے گی. بے انتہا لڑکیاں اور لڑکے اس ٹائم ایک ایسے خطرے میں پڑے ہوئے ہیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ چل رہا ہے, اور وہ ایک ہی خطرہ ہے, لو سٹوری. پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, میوں کسی سے پیار ہو گیا ہے. ماں کی پرواہ نہیں ہے, ماں 18 گھنٹے گرمی میں پولیو میں کام کر رہی ہے, بیٹی کو پرواہ نہیں ہے. ماں کیا کیا پریشانی جھیل رہی ہے. عورت اور مرد برابر نہیں ہوتے, یہ کس بیوقوف نے پاکستان میں کہہ دیا تھا لڑکی اور لڑکا برابر ہوتے ہیں, اور جاہل بندہ تھا. عورت زیادہ محنت نہیں کر سکتی, اس لیے اسے گھر کا کام دیا گیا ہے. مرد 70 سال کی عمر میں اینٹیں اٹھا کے چھت پہ آ سکتا ہے, عورت نہیں آ سکتی. عورت کو تم نے مزدور بنا کے رکھ دیا اس معاشرے میں, ایک ایسا مزدور بنا دیا کہ بھائی شانہ بشانہ کھڑے ہونا, ساتھ بھاگنا, ساتھ چلنا. اس میں اتنی طاقت نہیں, وہ جب تمہارے برابر رڑ نہیں سکتی, تمہاری جتنا وزن نہیں اٹھا سکتی, تو شانہ بشانہ کہاں پر آ گیا بھائی. عورت کو سپورٹ چاہیے, باپ کی چاہیے, بھائی کی چاہیے, استاد کی چاہیے, بیٹے کی چاہیے, کسی بھی شکل میں اسے سپورٹ چاہیے. سپورٹ کہاں ملتی ہے؟ سپورٹ گئی کھڈے میں, ساری کی ساری چیزیں ختم. یہاں بھائی صاحب میرے پاس پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں, اب میری باتیں کچھ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی دل میں, کتنے لوگ آتے ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر ماں کو 500 روپے نہیں دیے. تنخواہ کتنی؟ 50,000 تنخواہ ہے میری بھائی. 50,000 کا چارٹ ڈالنا تو نے, 500 روپے تیری جیب سے ماں کے لیے نکل نہیں سکے. چل 500 چھوڑ, تیری ماں نے, تیری اس لیے بول رہا ہوں, یہ غصہ آتا ہے کچھ باتوں پہ, تیری ماں نے یہ جوان کرنے تک جتنے پیسے روزانہ تجھے دیے تھے نا کھانے کے لیے, وہی اکٹھے کر کے واپس کرتے ہیں, کر سکتے ہیں واپس. جتنے روٹیاں کھلائی تھی اتنے پیسے واپس کر دو یار. باپ کو اکڑ ہے نا, باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو نے یہ کیا ہے. باپ نے جتنے پیسے تمہارے پہ خرچ کیے 21 سال کی عمر تک, وہ پیسے واپس کرو, اس کے منہ پہ مارو, کہو یہ رہے تیرے پیسے, میں جا رہا ہوں یہاں سے. ہے ہمت؟ اوقات نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے یہ چیز کرنے کی. جب یہ حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر یہ اتنا کیوں اوور کلیور ہو رہے ہو بھائی؟ اتنا اوور کلیور کیوں ہو رہے ہو؟ مرد کی شوخیاں نہیں ختم ہو رہی ہوتی. بازار جاؤ, فینسی گلاسز پہنی ہوگی, فینسی بائک ہوگی اس کے پاس, ماں گھر میں بھوکی ہے. ماں کبھی سوچا نہیں کہ میں اپنی ماں کو عمرہ کرا دوں, گمان ہی نہیں آتا ذہن میں, نہیں بھائی عمرہ میں کیوں کراؤں, دوسرے بھائی کا فرض ہے, نہیں تیسرے بھائی کا فرض ہے, نہیں یار بہنوں کا فرض ہے, نہیں میرے باپ کا فرض ہے. یہ فرض ہے, یہ نیکی ہے. نیکی کھینچی جاتی ہے, دی نہیں جاتی. صحابہ کرام لڑا کرتے تھے, صحابہ کرام نیکی پہ کیا کرتے تھے؟ فائٹ کرتے تھے نیکی پہ, کہ ان کی نیکی میں لے لوں, وہ نیکی میں لے لوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے ریکویسٹ کرتے تھے کہ اپنے گارے ہیرا والی نیکی ہمیں دے دو. میں نے کہتے تھے میں نے آپ کو نہیں دینی. عمر فاروق آ کے ریکویسٹ کرتے تھے. اور ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اور یہاں ان ساری وجوہات کی صرف ایک ہی وجہ ہے بیٹا, یہاں کے استاد. یہ بات بہت بری لگتی ہے ٹیچروں کو. ٹیچر ایسوسیشن پوری کی پوری میرے خلاف ہے, ٹھیک ہے, سنتی رہتی ہے. پاکستان میں 99% ٹیچرز کرپٹ ہیں, جو پہلی کلاس سے لے کے 10ویں تک بچوں کی تربیت ہی نہیں کر سکتے, جو بچوں کو یہی نہیں بتا سکتے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے. بچہ خراب تھوڑی ہوتا, بچہ چور ہوتا ہے؟ نہیں, بچہ پیدا ہو کے کبھی چور نہیں ہوتا. وہ چوری سیکھتا ہے کس سے؟ استاد آیا, بیٹا پیپر نہیں آتا, نکالو 1000 روپے پیپر کراتا ہوں. کون سکھا رہا ہے؟ استاد سکھا رہا ہے. مولوی صاحب بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, یہ تمہاری گائے کو زخم لگ گیا, 2000 روپے تو فتوا لو, ذبح کر لو, جائز ہوگی. آپ کے معاشرے میں استاد اگر صحیح ہو گیا نا تو پورا معاشرہ صحیح ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر استاد صحیح ہو گیا, اور ہمارے معاشرے میں استاد خراب ہے, یہ بات بالکل سچ ہے. اور ایک بات جو کڑوی لگتی ہے, اس بات کو کلوز کر کے ہم ٹیسٹ دیں گے. Teachers think about that. It's a very hard word when you are using these words in the TV channels. Mostly TV channels cut this clip, right? But this is my channel, nobody will be cut it. Mostly teachers in Pakistan, they think about that students are their customers. They are clients. وہ تمہیں کسٹمر سمجھتے ہیں. بڑے بڑے پاکستان کے کالجز جہاں پر اے سی لگے ہوئے ہیں, جن کے بڑے بڑے پارکس ہیں, جن کے بڑے بڑے گارڈنز ہیں, ان کے ساتھ فیسٹیولز ہالز ہیں, سب چیزیں, تمہیں کسٹمر سمجھتے ہیں. تمہاری فیس پہ لکھا نہیں ہوتا 3 لاکھ 4 لاکھ. تم کوئی پی سی ہوٹل کا روم بک کرا رہے ہو کیا؟ پڑھنے جا رہے ہو. 200 والی کتاب پڑھنے کے لیے تمہیں 3 لاکھ جمع کرانا پڑتا ہے سال کا. اور ڈگری کا کلر کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایک جیسا. تم نے جس یونیورسٹی سے ڈگری کی اور تم نے جس یونیورسٹی سے ڈگری کی, تم نے 4 لاکھ فیس دے دی,
اس نے 1 लाख फीस दे दी, डिग्री का कलर दोनों का अलग होगा, 4 लाख वाले का डिग्री का कलर नीला पीला चीला है, ऐसा कुछ होता है ऐसा कुछ? डिग्री का कलर क्या होता है? एक होता है भाई, साइको माइंड बनाया हुआ इन लोगों को, क्या बनाया हुआ है? साइको माइंड। तो ज़हन में रखो आप लोगों को, हम एक हैं, 10 बने हैं, 20 बनेंगे, 100 बनेंगे, 1000 बनेंगे, लाखों बनेंगे, करोड़ों बनेंगे। पाकिस्तान को बदलने का तरीका ये नहीं है कि आप सियासत में आओ, पाकिस्तान को बदलने का तरीका एक वो भी है जो मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों की तरबियत करो। क्या करो? तरबियत करो, पाकिस्तान बदल जाएगा। अब आते हैं हम जॉब की टेस्ट की तैयारी करो बेटा। सबसे पहला पॉइंट पंजाब पुलिस पे आते हैं। क्या क्वेश्चन? पंजाब पुलिस के कौन कौन है?